سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق آرٹ بک والٹ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم نگار تھا۔ اس کا کالم بیک وقت 600 اخبارات میں شائع ہوتا تھا۔ آرٹ بک والٹ کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ وہ 1925 میں نیو یارک میں پیدا ہوا، 2 مرتبہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا لیکن پڑھ نہ سکا۔ نیوی میں بھرتی ہوا، 3 سال نوکری کی، سرجنٹ بنا اور استعفیٰ دے کر واپس آ گیا۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا میں داخلہ لیا، 3 سال یونیورسٹی میں پڑھا لیکن ناکام ہو گیا۔ 1948 میں $250 کا بندوبست کیا اور پیرس آ گیا۔ پیرس میں ویرائٹی میگزین سے وابستہ ہو گیا۔ پیرس کی شعبانہ زندگی پر ہلکا پھلکا کالم لکھا، لوگوں نے پسند کیا اور آرٹ بک والٹ کالم نگار بن گیا۔ 1952 میں نیو یارک کے ٹریبیون نے کالم کو سنٹریکٹ کر دیا۔ آرٹ بک والٹ کا کام امریکہ کے 3 اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ 1962 میں وہ واپس امریکہ آ گیا۔ 1970 میں اس کا کالم انٹرنیشنل سطح پر سنٹریکٹ ہوا اور دنیا کے 600 اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کالم نگار تھا۔ اس نے 36 ماہرین کی ٹیم بنا رکھی تھی۔ یہ سب لوگ مل کر اس کا کالم پلان کرتے تھے۔ زبان کے ماہرین زبان کی باریکیاں ٹھیک کرتے تھے، قانونی ماہرین کالم کی قانونی پیچیدگیوں کا جائزہ لیتے تھے اور انسانی نفسیات کے ماہر کالم کی نفسیاتی جہتوں کا تجزیہ کرتے تھے۔ آرٹ بک والٹ کا کالم ایک مختصر سی مزاحیہ تحریر ہوتی تھی لیکن اس کے اثرات کئی مہینوں تک جاری رہتے تھے۔ اس کے فکرے اور خیالات عام لکھاریوں سے مختلف تھے۔ مثلاً اس نے ایک کالم لکھا تھا، ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارا گزرا ہوا کل ہمارے آج سے بہتر تھا۔ میں ان تمام لوگوں سے مختلف ہوں۔ میں آج کی خوبیاں جاننے کے لیے 10 سال انتظار نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے آج کو گزرا ہوا کل سمجھتا ہوں اور ہمیشہ آج سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے، آپ 2004 کو 1994 سمجھیں اور اسے خوب انجوائے کریں۔ اس نے کسی جگہ ڈاکٹروں کا ذکر کیا۔ اس نے لکھا، میری بیوی ایک بار ٹھوکر لگنے کا باعث گر گئی، اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ 90 کے زاویے پر گری، اگر یہ 45 کے زاویے پر گرتی تو اس کی کلائی بچ سکتی تھی۔ اس دن سے میں نے گرنے کا یہ نسخہ پلے باندھ لیا، لہٰذا میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر تم گرنے کا منصوبہ بناؤ تو تم مہربانی فرما کر 45 کے زاویے پر گرو تاکہ تمہاری کلائی بچ جائے۔ میں آرٹ بک والٹ سے بہت متاثر تھا۔ میں 2001 میں امریکہ گیا تو میں نے اسے فون کیا، اس کی سیکرٹری سے بات ہوئی، اس نے مجھے شام 5 بجے کا وقت دے دیا۔ آرٹ بک والٹ ایک خوبصورت گھر میں شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری مجھے اس کی اسٹڈی میں لے گئی۔ بک والٹ کتابوں کے ریکس کے درمیان بیٹھا تھا، اس کے پیچھے شیشے کی دیوار تھی اور دیوار کی دوسری طرف نصف درجن لوگ کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے۔ میں نے شیشے سے جھانکا تو بک والٹ نے کہکا لگا کر کہا، مائسٹر میں شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ رگڑے اور شرارتی لہجے میں بولا، سو مسٹر تم 0 پوائنٹ کے ٹائٹل سے کالم لکھتے ہو، تمہارے ہفتے میں 3 کالم آتے ہیں، تمہارے کالموں کا سٹائل ڈرامائی ہے، لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میز پر پڑی فائل کھولی، اس میں سے میرے چند کالم نکالے اور میرے سامنے رکھ دیے۔ ایک کاغذ خود اٹھایا اور میرا پروفائل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتا رہا، جب کاغذ ختم ہوا تو مزاحیہ انداز میں بولا، میں نے یہ ساری معلومات انٹرنیٹ سے نکالی ہے۔ مجھے جب پتہ چلا تو میرا ایک پاکستانی دوست آ رہا ہے تو میں نے فوراً یہ معلومات جمع کر لی تاکہ جب تم آؤ تو میں پاکستان اور تمہارے بارے میں سوال پوچھ کر تمہارا وقت ضائع نہ کروں، ہم اس ملاقات میں زیادہ بہتر گفتگو کر سکیں۔ لہذا ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ۔ مشرف مجھے اس کا سٹائل بڑا اچھا لگا۔ وہ حقیقتاً ایک دلچسپ انسان تھا۔ اس نے مجھے بتایا وہ روزانہ 5 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے، کالم لکھتا ہے، شام کو ٹینس کھیلتا ہے، اسے شطرنج جمع کرنے اور کھیلنے کا شوق ہے۔ اس کے پاس سینکڑوں قسم کی شطرنجیں تھی۔ وہ ریس ٹریکس پر جاگنگ کرتا تھا اور مزاحیہ فلمیں دیکھتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا اسے صدر بش اور اسامہ بن لادن اچھے لگتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ ان دونوں نے کسی طرح پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہے۔ 6 بجے میرا وقت ختم ہو گیا۔ اس کی سیکرٹری اندر آئی۔ میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی۔ وہ اٹھا لیکن کچھ سوچ کر بولا، اگر تمہیں جلدی نہیں تو تم مزید آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھ سکتے ہو۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے سیکرٹری کو اشارہ کیا، وہ باہر گئی اور چند منٹ بعد ایک فائل لے کر اندر آ گئی۔ مسٹر بک والٹ یہ ویتنام کا ایک طالب علم ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اب یہ جینز ٹیکنالوجی میں PhD کرنا چاہتا ہے، اسے اسکالرشپ چاہیے۔ بک والٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیکرٹری نے دوسرا پیپر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ساؤتھ افریقہ کی بچی ہے، کینسر کی مریضہ ہے، $25,000 میں اس کا علاج ہو سکتا ہے۔
اس نے اس پر بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ سیکرٹری نے دونوں کاغذ اٹھا اور باہر چلی گئی۔ بک والد نے کہکا لگایا اور ہاتھ رگڑ کر بولا، یہ میری عبادت تھی۔ میں نے اس عجیب و غریب عبادت کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جسم، ذہن اور روح۔ ہم جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہیں اور ذہن کو چست و چلاک رکھنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی روح کو ہمیشہ بھلا دیتے ہیں۔ ہم اسے زندہ اور چست و چلاک رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے جسم اور ہمارے ذہن کی تمام جڑیں ہماری روح میں پیوست ہوتی ہیں۔ میں غیر مذہبی انسان ہوں، لیکن میں ورزش کی جسمانی عبادت، مطالعے کو ذہنی عبادت اور فلاح عامہ کو روحانی عبادت سمجھتا ہوں۔ میں 450 اخبارات سے حاصل ہونے والی آمدنی ذاتی زندگی پر خرچ کرتا ہوں، جبکہ 150 اخبارات سے آنے والے چیک اپنے چیریٹی اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ میں روز شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک چیریٹی کا کام کرتا ہوں۔ میں طالب علموں کو وظیفے دیتا ہوں، مریضوں کے علاج کا بندوبست کرتا ہوں، ہوم لیس لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور میں سیلاب اور زلزلوں کے شکار لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ میں اسے اپنی عبادت سمجھتا ہوں۔ میری یہ پریئر میرے دماغ، میرے جسم کو بھی صحت مند رکھتی ہے اور میری روح کو بھی۔ میں نے اسے سلوٹ کیا اور واپس آ گیا۔ 8 بک والد کی موت اس کی زندگی سے زیادہ دلچسپ تھی۔ فروری 2006 میں اس کے دونوں گردے فیل ہو کر وہ ہفتے میں 3 دن ڈائلسس کرانے لگا۔ وہ ڈائلسس سے بور ہو گیا، لہذا اس نے مرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ میں 2 قسم کے طبی مراکز ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے مرکز کو ہاسپٹل کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم ہاؤس پلس کہلاتی ہے۔ ہاؤس پلس میں علاج سے مایوس مریض داخل ہوتے ہیں۔ ہاؤس پلس میں داخل مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر مریض کو ایک شاندار کمرے میں لٹاتے ہیں اور اس پر خواہشوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملتا ہے، کوئی شخص اسے منع نہیں کرتا۔ یوں مریض ساری خواہشیں پوری کر کے فوت ہو جاتا ہے۔ 8 بک والد نے فروری 2006 میں ڈائلسس بند کیا اور ہاؤس پلس چلا گیا۔ اس کے اس اقدام سے اس کی شہرت میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ کے تقریباً تمام اخبارات، رسائل اور ٹیلی ویژن چینل نے اسے خصوصی جگہ دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا وہ 2-3 ہفتوں میں انتقال کر جائے گا، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، وہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس کے گردوں نے بھی اچانک کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ 3 ماہ بعد ہاؤس پلس سے نکلا اور معمول کے مطابق کالم لکھنے لگا۔ امریکہ کے ڈاکٹر اس معجزے پر حیران تھے، لیکن میرا خیال تھا 8 بک والد کو اس کی عبادت نے زندہ رکھا۔ وہ ان غریبوں، ناداروں اور مریضوں کی وجہ سے زندہ رہا جن کی خدمت کو وہ عبادت سمجھتا تھا۔ یہ 8 بک والد 18 جنوری 2007 کو فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا جیول اور اس کی بہو جیول بک والد نے میڈیا کو بتایا، میرے والد نے مرنے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، ہمیشہ عاجز اور دستیاب رہو۔ میں نے 8 بک والد کا یہ پیغام پڑھا تو میں نے بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ فقرہ میرے بابے نے 8 بک والد کو دیا تھا۔ میں نے 2001 میں 8 بک والد کو بتایا تھا، ہمارے ایک سپر اسکالر ہیں بابا جی، آپ اور بابا جی کے خیالات بہت ملتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں اللہ کی عبادت انسانوں کی خدمت سے شروع ہوتی ہے۔ 8 بک والد نے کہکا لگایا اور ہاتھ رگڑ کر بولا، بابا جی اور کیا کہتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وہ کہتے ہیں صوفی کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ زمین کی طرح عاجز اور ہوا کی طرح دستیاب ہوتا ہے۔ 8 بک والد یہ سن کر خاموش ہوا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا، ہاں، انسان کو ہمیشہ عاجز اور دستیاب ہونا چاہیے۔ مرنے سے چند لمحے پہلے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے جیول کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ جیول نے ہاتھ تھام لیا، ساتھ اس کی بہو کھڑی تھی۔ اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، بہو نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بک والد کی آنکھوں میں ممنونیت کا احساس ابھرا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک لمبا اور مطمئن سانس لیا اور پھر اپنی روح خالق کائنات کے حوالے کر دی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگے۔ جیول اور جیول کی بیوی نے اس کے ہاتھ سیدھے کیے اور اس پر گردن تک چادر دے دی، جس کے بعد ایک عہد ختم ہو گیا۔ 60 برس تک کروڑوں دلوں پر حکمرانی کرنے والا 8 بک والد فوت ہو گیا۔